For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. آدھی دنیا رات کو فیس کر رہی ہے جب ہم دن میں جمعہ پڑھ رہے ہیں. لوگوں کے پاس اس وقت بھی رات ہے اور ہمارا مغربی ایریا یہ رات کو دیکھ رہا ہے، مشرق نے رات دیکھ لی ہے. باقی جو امت مسلمہ ہے انہوں نے اس رات کو اپنے حق میں کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہیں. یا ایھا المدثر جنہیں کہا گیا تھا قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، انہی کو یوں بھی آواز دی گئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. آپ نے رات کیسے گزارنی ہے، رات گزارنے کا پورا ڈھنگ دیا گیا ہے. ہماری راتیں، ہماری صبحیں، ہمارے دن یہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو یہ دنیا کا حسن ہوتے ہیں. لیکن انسان ہونے کے ناطے دنیا جس طرح سال کے اختتام پر اور سال کے آغاز میں آدھی رات پچھلے سال کا آخری حصہ، آدھی رات اگلے سال کا آدھا حصہ، نیو ایئر نائٹ کے نام پہ جو کچھ خرافات، رسومات، اپنے تہوار اور خواہشات نفسانیہ کے پیچھے دوڑتے ہوئے جو انسان خوشیاں سمجھ رہا ہے، در حقیقت ان کے صلے، ان کے انجام، ان کی سزا اگر برے ہیں تو وہ باقی ہیں. مگر پورے سال کی، پوری پچھلی زندگی کی برائیوں کو، گناہوں کو انسان ہونے کے ناطے دیکھنا ضروری ہے. حضرات یہ مت بھولیے گا کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سب انسان ہیں. جناب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کا رستہ دکھاتے ہیں، جنت ملی ہوئی چھن جاتی ہے، اللہ توبہ کا رستہ دکھاتے ہیں. اور توبہ کے لیے سب سے پہلے اقرار کے لیے الفاظ اور کلمات، رب کی بڑائی اور کبریائی، خالق اور مخلوق کا تعلق سکھایا گیا. وہ تعلق آپ کا اور ہمارا ختم نہیں ہونا چاہیے. گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، گناہ پہ مصر رہنا یہ بڑا جرم ہے. حضرات سال گزرا ہے، کتنی خوشی ہے، 365 کو 5 سے ضرب دے کے نمازیں نکال لیں. اتنی نمازیں زندگی میں سے کم ہو گئیں. میرا اور آپ کا جرم باقی ہے، اگر نہیں پڑھی، اور اگر پڑھی ہیں تو اللہ سے امید باقی ہے کہ اللہ اس کے نمبر لگا دے، اللہ اس کو قبول کر لے. اگر نہیں پڑھی گئی، جرم ہوا ہے. جرم دو طرح کے ہیں، ایک جسے کرنے کا حکم تھا نہیں کیا، جنہیں ہم فرائض کہتے ہیں. دوسرا جرم یہ ہے کہ رب نے جس سے روکا تھا، نواہی اس سے رکے نہیں، اس کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں. ہے وہ بھی جرم ہے، یہ بھی جرم. یہ دونوں جرم ہم سے ہوتے ہیں انسان ہونے کے ناطے. لیکن توبہ کی سوچ آ جائے، اقرار آ جائے، نظریں جھک جائیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، پہلے معافی مانگی جائے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. یہ معافی کا شیوا انبیاء کا ہے، انبیاء کا شیوا ہے. دیکھیے آدم علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے بھی دعا مانگی. حدیث پاک میں آتا ہے آپ ایک دن میں سب سے زیادہ جو جملے آپ سے سنے گئے، ایک دن میں لگاتار سنے گئے، وہ استغفار کے تھے. نوح علیہ السلام کو سنیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام نے کہا تھا میری قوم گناہ ہو گئے ہیں، شرک بھی ہو گیا، جرم بھی ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے پانی اترے گا، رحمت کا اترے گا، زحمت کا نہیں، عذاب بن کے نہیں، سزا بن کے نہیں.
بدلہ بن کے، جزا بن کے، خیر بن کے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، فرما بردار دے گا، مال دے گا، برکت والا دے گا، باغات اور فصلیں دے گا، پھلدار دے گا۔ یہ تم نے استغفار کرنی ہے۔ اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اور ایک روایت میں 100 سے زیادہ مرتبہ میں اللہ کے سامنے معافیاں ہی مانگتا رہتا ہوں۔ میں رات سن رہا تھا، سارے اداکار یہ گئے ہوئے ہیں عمرے پہ، فنکار ہیں، جھکتے کسنے والے، ایک ان میں سے بڑا اٹھتا ہے، ان کے ساتھ نہیں، رات 2 بجے الگ ہو کے۔ سب نے پوچھا اس وقت کیسے؟ کہا یار میرے کچھ ایسے معاملے اور گناہ ہیں میں تمہارے سامنے، رب کے سامنے رکھ ہی نہیں سکتا، میں تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں، میں اکیلا ہو کے ملنا چاہتا ہوں۔ چپکا ہوا ہے اور یہ جگہ جو ہے ملتزم کی ہاتھ، دنیا کی فکر نہیں، چاروں طرف سے کون کیا ہے، 360 زاویوں سے آئی ہوئی دنیا کی پرواہ نہیں، ہاتھ اٹھا کے جرموں کا اعتراف کر کے اللہ یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے، کر بیٹھا ہوں، اللہ تیرے دوارے پہ آ گیا ہوں، اس سے اچھا کوئی در دکھا دے۔ اگر در نہیں کوئی اور، لوگ صحراؤں میں نکل گئے، دور گھر کے کونوں میں بیٹھ گئے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، 2 آنسو بہائے، اللہ جرم ہو گیا ہے، لا علمی تھی، جرت کر بیٹھا، اصرار کر بیٹھا، ربنا ظلمنا انفسنا ففاضت عیناہ۔ محبوب کہتے ہیں یہ آنکھ کا آنسو کل قیامت کے دن سمندر بن کے بہے گا مگر معافی نہیں ملے گی۔ دنیا کا یہ آنسو سارے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ قطرہ تیرا۔ لوٹائیے، اکڑیے مت، رب کے سامنے حضور پیش ہو کے یہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا، نیکیوں میں بدل دے گا۔ اگر لتھڑی ہوئی بائک اور پوری گندگی اور غلاظت اور گارے گرد مٹی میں بدترین صورتحال میں گئی ہوئی گاڑی سروس کر کے دوبارہ اپنا اصلی رنگ نکال سکتی ہے اور پھر اس کو پالش کر کے چمکایا جا سکتا ہے، تو حضرات ہمارے بھی گناہ بڑے ہوں گے، ایک آنسو کے قطرے کا غسل اللہ کے ہاں کافی ہے۔ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے، کل قیامت کا رونا بیکار ہے۔ دنیا میں لوٹیے، تنہائی میں آئیے، اپنے آپ کو دیکھیے، نامہ اعمال دیکھیے، ماضی پہ نظر دوڑائیے۔ بچپن سے لے کے جوانی تلک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جسے 60 سال عمر مل گئی، مجھے 60 سال سے اوپر کا شدید ترین خطرہ ہے۔ خطرہ تو ہر پل ہے، اگلے پل پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، ان کے ماموں پچھلے جمعے اپنے بھائی کی وفات پہ گئے ہیں، آج کا جمعہ ان کی وفات پہ، دوسرے جانے والے بھائی کی وفات پہ پڑھا جا رہا ہے۔ اگلے پل کی خبر نہیں ہے، جنازہ پڑھنے والوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، دھرے کا دھرا رہ جانا ہے، اولادوں نے پیچھے لڑنا ہے۔ اللہ وہ اولاد صالحہ دے جو صدقہ جاریہ بنے، وہ رفقہ دے اللہ جن کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھیں، اللہ جن کی زبانیں تذکرہ خیر میں بولیں، اللہ یہ دوست اور احباب دے جو ہمارے جانے کے بعد اتنا تو کہہ دیں اللہ میرا دوست تھا، تیرا بندہ تھا، یہ میری طرف سے اس کا صدقہ قبول کر لے۔ اللہ ایسی اولادیں جو مال پہ لڑنے والی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اعراف میں پھنسے ہوئے لوگوں کو جب درجے بلند ہوں گے، پوچھیں گے کیا ہوا ہے، کہا تمہاری اولاد نے پیچھے سے کچھ بھیجا ہے، آپ کو ذرا آگے کر دیا گیا ہے، گریڈ اوپر ہو گئے۔ اللہ ان میں سے کرنا، وگرنہ یہاں تو دنیا قبریں بھول جاتی ہے، نام و نشان بھول جاتی ہے، زندگی میں لوگ نیکیاں بھول جاتے ہیں، بھلائیاں اچھائیاں بھول جاتے ہیں۔ کم از کم اپنے آپ کو تو نہ بھولیں۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، میں نے دنیا کی بدترین سزائیں پڑھی ہے، سب سے بری سزا قرآن نے یہ بتائی ہے کہ بندہ ساری دنیا کو یاد رکھے، اپنے آپ کو بھول جائے، انجام کو بھول جائے، قبر کو بھول جائے۔ فنسوا اللہ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، رب کو بھلائے اور اللہ اسے اپنا آپ بھلا دے، سارے جہان کے لیے کماتا پھرے، کما کے یہ جائے، چھوڑ کے یہ جائے، کھائیں پچھلے اس کے ساتھ کچھ بھی نہ جائے، اور حساب قبر میں یہ دیتا پھرے، جوتے یہ کھاتا پھرے۔ لوٹنا ہے ہمیں،
इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़ताया अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये पढ़ें इंशाअल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही। रब की तारीफ़ें करके अपना जुर्म पेश कीजिए, रब मुआफ़ करने वाला है और गुनाहों को कबूल करके नेकियों में बदलने वाला है। ऐसा सौदा लेने वाला और बदला देने वाला मैंने रब के अलावा कोई और नहीं देखा। सब नुक्ता चीनी कर देते हैं, ये नाक़िस है, ये नाक़िस है। अल्लाह कहते हैं जो भी है ले आ, बस शिरक ना कर, मुझे इलाह मान ले, वहदहू ला शरीक मान ले, तौहीद के साथ आ, मैं तेरा सब जैसा भी है वो ले लूँगा, बदले में तुझे वो दूंगा कि तू खुश हो जाएगा। अल्लाह हमें खुश कर दे। अल्लाह हम तेरी तरफ लौटने वाले हैं, लौटने की तौफीक दे दे। अल्लाह फिर भी अकड़ है तो हमारी पेशानी के बालों से पकड़ के खींच के घसीट के हमें ले आ। अल्लाह कब्र में जाने से पहले पहले हमें अपने सामने खड़ा होने की तौफीक दे दे।